نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن حکیم جیسی نعمت عطا کی۔ قرآن مجید ہمارے اور ہمارے خالق، ہمارے رب، ہمارے مولا کے درمیان رابطے اور تعلق کا بہترین ذریعہ ہے، جس کے ذریعے ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے پوری دنیا بنائی اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جتنی بھی نعمتیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض کو تو ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور بعض کو ہم جانتے بھی نہیں لیکن ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ سب کا سب اکیلے ایک اسی کی طرف سے ہے اور اس میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ شکر اور سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ مضبوط تعلق ہمارا اسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری موت ہے، اسی کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری تقدیر ہے، اچھا اور برا سب اس کے پاس ہے۔ اس لیے عقل مند اور خوش قسمت وہ انسان ہے جو اس کو راضی کر لے، کیونکہ اگر وہ راضی ہو گیا تو ہم سب پار، اور اگر وہ ناراض ہے اور پوری دنیا میں بھی ہمارا ڈنکا بج رہا ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں جس کے پاس جو بھی ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ موت کے ساتھ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ انسان جب آگے جاتا ہے تو صرف ایک چیز ساتھ جاتی ہے اور وہ ہے اس کا عمل، اس کا ایمان، اس کا تقوی، اس کا اخلاق، اس کا اللہ پر توکل، اللہ کے ساتھ تعلق، اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی، محبت، ان کی خدمت اور ان کی بھلائی اور ان کے لیے خیر کے کام کرنے کا جو بھی انسان کو موقع ملا، اور وہ سب بھی اس کی رضا کے لیے، یعنی اللہ ہی کی خاطر۔ تو نیک اعمال جو انسان اپنے بدن سے بھی کرتا ہے، مال سے بھی کرتا ہے، زبان سے بھی کرتا ہے، دل کے ساتھ بھی کرتا ہے، بس یہ انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ باقی جتنی بھی مادی چیزیں ہیں وہ سب پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ دوسروں کی ہو جاتی ہیں۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہماری زیادہ رغبت، ہماری زیادہ محبت ان چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے جو پیچھے رہ جائیں گی، چاہے وہ اولاد ہے یا مال ہے یا جائیداد ہے یا کچھ بھی۔ ان چیزوں سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جس چیز کو ہمارے ساتھ جانا ہے اس چیز کی طرف ہم توجہ کم کرتے ہیں۔ نماز کے لیے مشکل سے وقت نکالتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر دوستوں کی محفل ہو تو گپ شپ میں گھنٹوں بھی گزر جائیں، ٹیلی فون پہ ہیں باتیں کر رہے تو کتنی ہی دیر گزر جائے، ہمیں اس میں لطف آتا ہے اور ہم وہ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ سے بات کرتے وقت کیا ہماری اتنی بھی کیفیت ہوتی ہے جتنی کسی دوست سے بات کرتے وقت؟ محبت کی کیفیت یا خوشی کی کیفیت کیا نماز کے اندر بھی وہ ہوتی؟ تو پھر ہم یہ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہی دیتے ہیں نا۔ ہم سب جنت کے خریدار ہیں، جنت کی تمنا رکھتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جو اس کی شرائط ہیں کیا ہم وہ بھی پورا کر رہے ہیں؟ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگ قرآن مجید پڑھ چکے ہیں، اس پر آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، آپ کو، آپ کے استادوں کو، آپ کے جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، آپ کے والدین کو بھی، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تو آپ یہاں تک پہنچے، یا گھر والے یا شوہر یا بچے، جو بھی ہم سب کے ساتھ اس کام میں، اس مشن میں مددگار ہوتے ہیں، ان سب کے لیے بھی بہت دعائیں اور نیک تمنائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔
اب یہ کہ جو تو تعاون کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو اپنا اجر پا لیتے ہیں، اپنا حصہ ان کو مل جاتا ہے، لیکن ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. صرف اس پر خوش ہو جانا کافی نہیں، خوش تو ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہہ دیجیے کہ اللہ اور اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں، وہ ہر چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. اس حد تک تو ٹھیک ہے، ہمیں خوشی منانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن پاک کا حق ادا کرنے والے ہیں؟ کیا واقعی ہم نے اس کو پا کر، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ لیا ہے، اس کو اچھی طرح جان لیا ہے، اور پھر جو یہ کہتا ہے اس پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں؟ اور اگر پوری طرح ابھی دل مطمئن نہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کو اپنی آخری منزل نہ سمجھیں کہ بس ایک دفعہ پڑھ لیا اب بات ختم، کام ختم، بس فرض پورا ہو گیا. مجھے یاد اچھی طرح کہ جب ہمارے اسکول کی ایک کلاس ختم ہوتی تھی، یعنی ایک جماعت ختم ہوتی، تو جتنی بھی کتابیں ہوتی تھیں، جو آخری امتحان کا دن ہوتا تھا اس دن ساری کتابیں اکٹھی کر کے وہ اسٹور میں رکھاتے تھے. ختم. اس کے بعد کبھی ان کو کھول کے نہیں دیکھا، شکر کرتے تھے ختم ہوا، جان چھوٹی. اور اسی طرح ہر سال 31 مارچ آتا تھا، جب ہم پڑھتے تھے اس وقت 31 مارچ کو رزلٹ نکلا کرتا تھا، اور ہر سال کئی سالوں تک یہی عمل ہم دہراتے رہے کہ کتابیں سمیٹ کے ایک طرف رکھتے رہے. لیکن قرآن مجید کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا کہ کورس ختم، کلاس ختم، کام ختم، قرآن ختم، اور بس اب ختم ہی ختم، اور اس کو اٹھا کے کہیں رکھ دیا جائے. ہرگز نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. بلکہ یہ تو ایک دفعہ جب سمجھ کے پڑھ لیا جاتا اور یہ مکمل ہو جاتا تو اس کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ خوشی کے ساتھ کھولیں کہ اب جب میں شروع کر رہی ہوں تو اب میرے لیے کتنا آسان ہو گیا کہ میں جہاں سے بھی چاہوں پڑھوں. اچھا، جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو جب بھیجا تھا تو آپ نے قرآن مجید میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا کہ جاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے کئی باغ دیکھے ہوں گے، اور اس باغ میں چاہے اپنا ہو چاہے کسی اور کا، امی ابا کا بھی باغ ہو نا، تو آزادی سے نہیں اندر جانے دیتے. وہ یہ نہیں کہتے جہاں سے جی چاہے کھاؤ، وہ کیا کہتے ہیں سارے درخت خراب نہیں کرنے، بس یہ ایک گھر کے کھانے والوں کے لیے، باقی جائے گا بکنے کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت ایسی جگہ رکھی ہے جہاں انسان کو کہا جائے گا جاؤ جہاں سے جی چاہے کھاؤ. تو وہ خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیونکہ کسی بھی جگہ جا کر اگر انسان پہ پابندیاں لگ جائیں نا، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، تو انسان کا دل گھبرانے لگتا ہے، چاہے وہ کتنی خوبصورت جگہ کیوں نہ ہو. لیکن خوشی کی ایک وجہ انسان کو ملنے والی ایک مکمل آزادی بھی ہے جو جنت میں انسان کو ملے گی، جہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں. اب آپ دیکھیے اسی کیفیت کو، خوشی کی اس کیفیت کو آپ امیجن کریں کہ میں جہاں سے جو جی چاہے لوں. یہ تو پھل ہیں جنت کے جن کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے، یہ جنت کے باغ ہیں. لیکن قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ایک اور باغ بھی ہے کہ جس کو ہم جہاں سے جی چاہے کھولیں، جی چاہے پڑھیں، جی چاہے دیکھیں، اور جہاں سے جو چاہیں ہم حاصل کریں، سارا ہی سمجھ میں آتا ہے. اور اس کے پھل جس کو نصیب ہو جائیں اور جس کو یہ سمجھ میں آنے لگے، وہ حقیقی معنوں میں بڑا خوش قسمت ہے. اور وہ بھی اسی طرح خوش ہوتا ہے کہ کوئی صفحہ کھولتا ہے، کوئی پارہ کھولتا ہے، کوئی سورت کھولتا ہے،
کہیں سے بھی کھولتا ہے، ایک عجیب لطف آتا ہے، اٹھاتے ہی مزہ آ جاتا ہے. لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ مزہ کون اٹھا سکتا ہے؟ یہ خوشی کس کو مل سکتی؟ جس نے سبق اچھی طرح یاد کیا ہو، جس کو پھر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہو. الحمدللہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھا، آپ کو سمجھ آیا کچھ، لیکن اپنا ٹارگٹ یہ رکھے، گول یہ رکھے کہ میں نے اس کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے، اتنی دفعہ اس کو سمجھنا ہے کہ بس پھر میں جہاں سے کھولوں مجھے فوراً سمجھ میں آ جائے. اور یہ کچھ مشکل نہیں، اس کے لیے بس ایک مسلسل لگاتار محنت اور اس کے ساتھ مضبوط تعلق چاہیے. اور جس طرح آپ زندگی کے اور بہت سے کام کرتے رہتے ہیں، اگر وقت کا کچھ حصہ اس کام کے لیے بھی لگا لیں تو جو آپ کو ملے گا وہ بے مثال. آج صبح کراچی سے ایک فون آیا مجھے، بچی تھی بہت پریشان، کہنے لگی کہ کچھ دن سے میرا بہت دل گھبرانے لگ گیا اور ایک ڈپریشن کی سی کیفیت ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میرے گھر والے مجھے ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے نیورو سرجن کا بتایا، اب میری MRI ہوگی، اب معلوم نہیں کیا سے کیا آگے سلسلے. میں نے کہا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں آپ کے پاس علاج موجود ہے. آپ ایک کام کریں، قرآن پڑھنا شروع کریں اور پڑھتی جائیں اور پڑھتی جائیں. ساتھ پانی رکھ لیں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو پیتی جائیں. اور جب آپ سمجھے کہ آپ کا دل ہلکا ہو گیا، آپ کا غم دور ہو گیا، آپ کو خوشی ہونے لگ گئی، کیونکہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ قرآن خوشی دیتا ہے، اس کو پا کر حقیقت میں خوشی ملتی. میں نے کہا میں آپ کو گارنٹی دیتی کہ اسی کے پڑھتے 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 آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور پڑھتے جائیں اور سمجھیں اور پھر ہمیں خوشی نہ ہو اور ہمارا ڈپریشن دور نہ ہو اور ہمارے غم دور نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہر بلا اس سے دور ہوتی. کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے بہت برکت والی ہے. لیکن یہ برکتیں کب آتی؟ جب انسان اس کا واقعی خوشی سے پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں، سبق لیں. تو آپ دیکھیے کہ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر خلل پیدا کرتا رہتا ہے. وہ جو وسوسوں کی نجاست ہوتی ہے اس سے ڈپریشن ہوتا ہے، اس سے غم آتا ہے، وہ خوف زدہ کرتا ہے، پریشان رکھتا ہے، لوگوں سے ڈراتا ہے، مستقبل سے ڈراتا ہے، طرح طرح کے خیالات دل میں ڈالتا ہے اور آپ کو ہر وقت فکر مند رکھتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کس سے مدد لینی؟ اللہ سے. کیسے لینی؟ یہ قرآن اسی لیے تو آیا ہے کہ ہم شیطان کے شر سے بچ سکیں. تو جب ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے اور اگر ہم اس کو سمجھ رہے ہیں تو وہ جو وسوسے ڈالتا ہے نا ان کا جواب آنا شروع ہو جائے گا. یہ جو میں نے ٹیکنیک بتائی نا کہ آپ پڑھتی جائیں، اس کو پڑھتی جائیں اور تھوڑا تھوڑا پانی پیتی جائیں. پانی کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پانی زندگی کی بنیاد ہے. پانی جو ہے وہ پاک کرتا ہے، انسان کو صاف کرتا ہے، بیرونی اور اندرونی طہارت کا ذریعہ بنتا ہے. تو جب آپ پانی پیتے ہیں تو ایک طرح سے آپ زندہ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کے اندر وہ جو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو بھی دور کرتا ہے. اور ساتھ قرآن، انشاءاللہ کوئی غم، دکھ، بیماری، پریشانی نہیں رہے گی. اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک تو برکت والی ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، فضل ہے، بہت سی بھلائیاں اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں. لیکن بعض اوقات ہمیں اس طرح فائدہ نہیں ہوتا. وہ کیوں؟ کیا اس میں قرآن مجید کا کوئی قصور ہے یا ہم میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟
ہم میں کوئی کمی ہو سکتی. اگر قرآن پڑھ کے بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کی جسمانی، روحانی اور آپ کی جو اندر کی نفسیاتی جذباتی کیفیات ہیں ان کی بہتری نہیں ہو رہی، تو پھر دیر از سم تھنگ رانگ ود اس، ہمارے ساتھ کچھ مشکل ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابی ہیں یہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 60 سال بعد نااہل لوگ پیدا ہوں گے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد نااہل لوگ پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے. کیونکہ آپ کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی یہ سوچے کہ نماز چھوڑ دے، کیونکہ وہ تو اسلام کا ایک پلر ہے نا، پلر ہٹا دے تو عمارت نیچے، آپ تو مسلمان ہی باقی نہیں رہیں گے. کہا وہ نماز کو ضائع کر دیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. پھر فرمایا ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے، یعنی یہ لوگ جب پیدا ہو جائیں گے تو پھر ان کے بعد ایک اور جنریشن آئے گی جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. حلق تک مخارج ہوتے ہیں نا، مخارج بڑے اچھے ہوں گے، تجوید بڑی اچھی ہوگی، بڑا خوبصورت پڑھیں گے، لیکن نیچے نہیں جائے گا. نیچے سے مراد دل تک، دل میں نہیں اترے گا. اور قرآن کریم کی تلاوت 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں. لوگوں کی 3 قسمیں ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں: مومن، منافق اور فاجر. فاجر کس کو کہتے ہیں؟ گناہگار آدمی کو، فسق و فجور کرنے والا. حدیث کے راوی کہتے ہیں میں نے ولید سے پوچھا یہ 3 لوگ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ منافق تو اس کا منکر ہوتا ہے، منافق تو اس کا منکر ہوتا ہے، وہ پڑھتا ہے مگر اندر سے اس کو یقین نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے. کیونکہ منافق کی علامت کیا ہے؟ بظاہر اگر وہ کہتا بھی ہے کہ ہاں میں اس کو مانتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے لیکن وہ مومن نہیں ہوتے. اور آگے جا کے کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. یہ بیماری کس چیز کی بیماری ہے؟ شک کی بیماری، کہ وہ قرآن کے اوپر پورا یقین نہیں رکھتے. تو کہا منافق تو منکر ہوتا ہے، فاجر آدمی اس کے ذریعے کھاتا ہے، اس نے قرآن کو کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، بزنس بنا رکھا ہے. اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے، مومن ایمان رکھتا ہے. تو مومن وہ ہے جو قرآن کی تلاوت اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں، شہرت کا ذریعہ نہیں، لوگوں میں بہت امپورٹنٹ چیز بننے کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے؟ اللہ کی خاطر. تو قرآن پڑھنے والوں کی 3 قسمیں ہو گئیں. پہلے زمانے میں بھی اور میرا خیال ہے آج کل بھی یہ رواج ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب انہوں نے بھیک مانگنی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح ہمارے گاؤں میں کچھ ایسے بھکاری گزرتے تھے کہ جو بلند آواز سے گلیوں میں قرآن سنا رہے ہوتے تھے، تلاوت کر رہے ہوتے تھے. اچھا جب وہ تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو لوگ سن کے تو وہ کوئی آٹا لے کے جا رہا ہے، کوئی چیز، تو وہ جا کے ان کو دیتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں کچھ دو، وہ کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرنے لگتے. تو انہوں نے تلاوت سیکھی یا تلاوت کرنے کا طریقہ اختیار کیا کس لیے؟ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. اس کو انہوں نے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لیا.
تو اگر آپ صرف اس لیے اچھی قرات کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگ آپ کو مال دیں، تو یہ فجور ہے. پھر قرآن سیکھنے والوں کی 3 اقسام ہیں. ابو سعید خدری ہی سے روایت ہے، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول تعلموا القرآن وصلوا اللہ بہ الجنہ وصلوا اللہ بہ الجنہ قبل ان يتعلمه قوم يسألون به الدنيا فإن القرآن يتعلمه 3 رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو. الحمدللہ ہم نے اس حکم پر عمل کیا، اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو. یعنی جب قرآن پڑھو یا پڑھاؤ تو کیا چاہو کہ اللہ میں اس کے بدلے میں کیا چاہتی ہوں؟ بتائیے. آپ بتائیں گے، ادھر ادھر دیکھنے سے تو نہیں بات بنی. آپ اپنے منہ سے بولیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی. کیا کرنا ہے آپ نے؟ جنت. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ یا جن بوت صرف بگاتے ہیں، یا اور کیا کرتے ہیں؟ ہاں؟ یا کوئی فوت ہو جائے تو سکت پڑھتے ہیں اس کو ثواب دینے کے لیے، یا پھر پڑھ کے یا بلا دیتے ہیں. صحیح. بہرحال یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ تم جب سیکھو، پڑھو اس کو، تو کیا کرو؟ اللہ جنت عطا کر، یعنی جنت کا شوق لگ جائے. یعنی قرآن اس کے دل میں اترا نظر آتا ہے جس کو جنت کا شوق لگ جائے، جس کے لیے جنت منزل بن جائے، اور دنیا کی لالچ سے نظر اٹھ جائے، نیچے سے نظر اٹھ جائے، اوپر ہو جائے نظر. کل ہم لاہور میں تھے تو کسی نے ایک بچی سے ملوایا اور کہا کہ یہ بچی ایسٹروناٹ بننا چاہ رہی تھی اور یہ چاہتی تھی کہ میں چاند پر جاؤں. تو پھر یہ قرآن پڑھنے لگی. تو میں نے کہا کہ آپ نے تو بڑا اچھا سودا کیا ہے کہ چاند سے بھی اوپر کی منزل اپنے لیے پسند کر لی. یعنی ایک تعلیم ہے جو آپ کو بس چاند تک لے جائے گی، اور ایک تعلیم ہے جو آپ کو چاند سے بھی اوپر لے جائے گی. جنات الفردوس، جنت عدن، بلند جنتیں. تو اب یہ ہم پر ہے نا کہ ہم کیا سودا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں اپنے لیے، کہاں تک ہے نگاہ ہماری، اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں. تو اپنے سے کہا کرے کہ جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں. فرمایا قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو. اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آئیں جو اس کے ذریعے دنیا کا سوال کریں، یعنی اس کے ذریعے دنیا مانگے. یقیناً 3 طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں. قرآن سیکھنے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1، وہ جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے، جی میں قرآن پڑھ گیا ہوں. ہم نے ایسا نہیں بننا. قرآن ہمارے عمل میں نظر آئے اور اس کی خوشبو ہم سے آئے، نہ کہ ہمیں یہ بتانا پڑے جی میں قرآن پڑھا ہوں، تم مجھے کیا سمجھتے ہو. یعنی یہ فخر کا ذریعہ نہ بنے. دوسرا جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، اس نے اسے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے. تیسرا وہ جو اللہ کی خاطر پڑھتا ہے، اللہ کی خاطر سیکھتا ہے. تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم دنیا کی کوئی ڈگری لے لیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کیا آ جاتا ہے؟ تکبر، غرور. اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتے ہیں. یہ چیز نہیں آنی چاہیے. اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. جب دل میں شیطان یہ خیال ڈالنے لگے کہ ہائے تم تو اتنی نیک ہو گئی ہو اور تم اب دوسروں سے زیادہ اچھی ہوگی، دوسرے تو بے وقوف ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ تو جاہل ہیں، وہ تو ایسی خرابیاں کرتے ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں.
اور میں ان سب سے اچھی ہوں، میں تو اپنے پورے خاندان میں واحد ہوں جو قرآن پڑھی ہوئی ہوں، باقی سب جاہل ہیں. ایسے وسوسے جب شیطان ڈالے تو کیا کرنا ہے؟ توبہ توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ توبہ، میرے اندر کوئی غرور نہ آئے. یا اللہ مجھے قرآن کا عامل بنا دے اور اس کے ذریعے تو مجھ سے راضی ہو جا، میرے اندر کوئی غرور نہ آئے، یہ خیال بھی نہ آئے کہ میں دوسروں سے اچھی ہوں. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم کم ہوتا ہے مگر عمل بہت ہوتا ہے، وہ ان سے زیادہ بہتر ہے کہ جن کے پاس علم ڈھیروں ڈھیر ہے اور عمل کچھ بھی نہیں. تو جو بھی اللہ نے دیا اس کا شکر، لیکن اب کرنا کیا ہے کہ اس کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ بولو نا. جنت کا سودا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنے اوپر فخر نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور شکر کرنا ہے. یعنی جس وقت آپ کو یہ خیال آنے لگے نا کہ آپ کو تو دوسروں سے زیادہ پتا ہے تو اللہ میں زیادہ اچھی تو نہیں ہوں مگر اللہ تیرا شکر کہ اگر تو نے مجھے علم زیادہ دے دیا. ایک اور روایت میں عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین غالب ہوگا، یعنی ایک وقت آئے گا کہ ہر طرف اسلام پھیل جائے گا، یہاں تک کہ سمندروں کے پار چلا جائے گا. جیسے افریقہ فتح ہوا، ترکی فتح ہوا، اور علاقے مسلمانوں نے فتح کیے، مشرق مغرب میں ہندوستان کی طرف آ گئے، یہ سب سمندروں کے پار ہیں. سعودی عرب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب جزیرۃ العرب ہے نا، یعنی جزیرہ ہے سمندروں کے بیچ میں. تو آپ نے خوشخبری دی کہ یہ سمندروں کے پار چلا جائے گا، ہر طرف اسلام کا دور دورہ ہو جائے گا. گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا، یعنی ہر طرف جہاد ہو رہا ہوگا. پھر ایسے لوگ آئیں گے، یعنی اس کے بعد ایک اور دور آئے گا جب ہر طرف اسلام پھیل جائے گا، جو قرآن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، ہم قرآن پڑھے ہوئے. ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے؟ ہم سے زیادہ علم والا کون ہے؟ پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، ان میں کوئی خیر ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا یہ لوگ تم میں سے ہوں گے، یہ لوگ اس امت میں سے ہوں گے، یہ لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے. تو فخر تو آنا ہی نہیں چاہیے، غرور تو آنا ہی نہیں چاہیے. ہمیشہ اپنے اندر عاجزی رکھیں، اور آتا بھی ہو تو اس کو سنبھال کے رکھیں، فخر کا ذریعہ نہیں بنانا. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اسے بہتر پڑھیں نا، یہ تو حل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھے نہ پڑھنا اور پڑھنا برابر نہیں ہوتا. پڑھنے والے نہ پڑھنے والوں سے بہرحال بہتر ہوتے ہیں، لیکن پڑھ کر فخر کرنے والوں سے وہ بہتر ہوتے ہیں جو پڑھ کے فخر نہ کریں، عمل کریں. تو اب آپ نے کون سی جگہ پہ رہنا ہے؟ پڑھنا نہیں پڑھنا ہے، پڑھ کر فخر نہیں کرنا، پڑھ کر عمل کرنا ہے، اور اس کے ذریعے جنت مانگنی ہے، جنت کا سوال کرنا ہے. تو یہ ہے نا کرنے کا کام، ٹھیک ہے. عبد الرحمن بن شبل الانصاری کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا جب تم میرے خیمے کے پاس پہنچو تو کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث بیان کرنا، یعنی کھڑے ہو کر تاکہ سارے سنیں. انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قرآن مجید پڑھا کرو، اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، نہ اس کے ذریعے مال کثیر جمع کرو، نہ اس کے معاملے میں سنگ دل ہو جاؤ، اور نہ اس میں غلو کرو. اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی باقی چیزیں تو ہم نے سمجھ لی پیچھے سے، اس کے معاملے میں سنگ دل نہ ہو جاؤ، یعنی یہ پڑھ کر تمہارے اندر سختی نہ آ جائے، بلکہ کیا آئے؟ نرمی آئے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بچے قرآن حفظ کرنا شروع کرتے ہیں
تو ان کے اندر کیا آتی، ایک خاص سختی آنے لگتی، ہوتا ہے نا. عام بچوں سے وہ تھوڑے سٹبن سے ہو جاتے ہیں اور جلدی بات بھی نہیں سنتے. شیطان ان کے پیچھے زیادہ آ جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہائے، ہم نے تو ان کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور یہ اب حافظ بنتے جا رہے ہیں اور وہ تو بات ہی نہیں سنتے، ان کو کیا ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ جو بچہ قرآن کی طرف آئے گا شیطان اس کے پیچھے لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اب جس کے پیچھے شیطان لگ جائے اس کے لیے تو بڑی مشکل ہے. تو وہ اس کے اندر بعض اوقات ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عام بچوں کی نسبت بھی زیادہ ستانے لگتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. بعض اوقات بیچ میں کہتے ہیں ہم نے آگے نہیں پڑھنا، کیونکہ اکثر یہ مائیں پریشان ہوتی ہیں، میرے پاس کیس لاتی رہتی ہیں، بچے نے 10 سپارے پڑھتے ہیں، اب اس کو نظر پتہ نہیں لگی کیا ہوگا، وہ کہتا میں نے آگے نہیں پڑھنا. پڑھ لیا ہے اب کہتا میں نے دہرائی نہیں کرنی. کیوں پڑھایا تھا آپ نے؟ اپنے تاج کے لیے مجھے پڑھایا، اب آپ کہتی ہیں پھر پڑھو پھر پڑھو. تو بات یہ ہے کہ یہ مشکلات ہیں اس راستے کی. اس سے پریشان ہو کے نیکی کا کام چھوڑنا نہیں، لیکن اس کا علاج کرنا ہے. بہت پیار سے، سمجھداری سے بچوں کی ہمت افزائی کرنی ہے، لیکن اس بات پہ پورا چیک رکھنا ہے. اپنے لیے بھی آپ نے رکھنا ہے، بچوں کے لیے بھی رکھنا ہے کہ قرآن پڑھ کر سنگ دل نہ ہو، بے حس نہ ہو. کہ آپ لوگوں سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیں اور آپ اپنے آپ کو بی بی جی بنا کے سب سے الگ تھلگ کاٹ کے رکھ لیں کہ نہیں مجھے تو کسی سے بات ہی نہیں کرنی کیونکہ میں تو کیا ہوں، قرآن پڑھی ہوئی ہوں. یہ تکبر نہ آئے، غرور نہ آئے، دل کے اندر نرمی رہے. آپ اپنی دل کی نرمی کا جائزہ لینے کے لیے اکثر دیکھا کریں کہ آپ قرآن پڑھ کر کتنا روتی ہیں، اکیلے میں، سب کے سامنے نہیں. سب کے سامنے تو بعض اوقات ایک کو دیکھ کے ایک کو رونا آ جاتا ہے، دوسرے کو ایک وائرس پھیل جاتا ہے، سارے رونے لگتے ہیں. یہ نہیں، کیا کرنا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر جب قرآن آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا رونا آتا ہے. 3 موقعوں پر اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے نا. اس میں سے ایک موقع کیا ہے؟ تنہائی کے اوقات میں، دوسرا ہے قرآن کی محفلوں میں، اور تیسرا ہے ذکر کے وقت. اب آپ ذکر یعنی قرآن پڑھ رہے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کے دل کا حال کیا ہے؟ آپ سب نے سیرت پڑھی ہوگی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا ہوگا. ان کا کیا حال ہوتا تھا جب وہ قرآن پڑھتے تھے نماز میں؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو مسجد بنایا ہوا تھا، اور وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور قرآن پڑھتے تو وہ اتنا روتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے کہ قریش کے بچے اور عورتیں بھیڑ لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو وہ دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ یہ شخص کتنا روتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ابوبکر صدیق بڑے سمجھدار انسان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے راست تھے، اور اتنا حوصلہ تھا ان میں، اتنا زبردست عزم تھا کہ آپ کے بعد جس طرح لوگ مرتد ہوئے اور جس طرح انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان سب کے خلاف جنگ کی اور ان کو واپس دین کی طرف پلٹا کے لائے. بہت سمجھدار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو حضرت عمر کی کیفیت کیا تھی، باقی لوگوں کی کیا تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سمجھداری کے ساتھ اس وقت سب کو تھامے ہوئے تھے. بہت حوصلے والے تھے. اتنا بڑا سمجھدار مرد، اور قرآن پڑھتا ہے تو اس کے آنسو ہی نہیں تھمتے. اچھا ہمارا حال الٹ ہے، ہم ویسے انتہائی بزدل، کوئی فوت ہو جائے، کوئی بیمار ہو تو ہمارا رونا نہیں ختم ہوتا، ذرا سی ہمیں کوئی چوٹ لگ جائے تو ہم روئے چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی آنسو ہی نہیں ہے. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ بازو کا سمجھ میں ہوتی ہے، روتے ہی کوئی نہیں قرآن پڑھ کے. تو آپ سب نے کوشش کرنی کہ تنہائی میں، اکیلے میں قرآن پڑھ کر روئیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب دل میں اترے گا. یہ نشانی ہے دل میں اترنے کی. اب آپ نے آپ کو خود پہچان لیں آپ کون ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا میں اکیلے میں قرآن پڑھ کے روتی ہوں؟ نہیں تو میرے اندر ابھی کوئی گڑبڑ ہے. مجھے کوشش کرنی
غور و فکر کرنا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. دوسری چیز، اس میں غلو نہ کرو. غلو کا مطلب ہے کہ کبھی آپ اسے پڑھو تو اتنا پڑھو کہ بس نہ کھاؤ نہ پیو اور اپنی حالت خراب کر لو اور دنیا سے کٹ جاؤ کہ جی کیا ہے، ہم صاحب قرآن ہیں. یہ نہیں ہے، اعتدال میں رہو. صحابہ کرام نے قرآن مجید پڑھا، اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے اور کام بھی کیے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس سے اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی. جنت کی خوشبو بھی نہیں. جنت کہاں سے، جنت ملنا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی. اس لیے قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا خالصتاً کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے. اچھا اب آپ بتائیے کہ جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو اس کے بدلے میں آپ کو دنیا میں کچھ ملے گا؟ آخرت میں کچھ ملے گا؟ جس سے رحمان محبت کرے اس کے لیے کوئی کمی ہو سکتی کسی چیز؟ نہیں ہو سکتی. اس کو سب سے پہلے تو اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک بے نیازی آ جاتی ہے، وہ دنیا کی غلامی سے نکل آتا ہے، وہ نفس کی غلامی سے نکل آتا ہے، وہ اپنی خواہشات کی غلامی سے نکل آتا ہے. اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں. ان کی خوشی کے لیے وہ ہر چیز قربان کرنا جانتا تھا کہ اپنی جان بھی اس کے لیے دینا کچھ مشکل نہیں ہوتا. تو یہ نہیں فکر کرنی چاہیے کہ اچھا پھر ہمارا بنے گا کیا، پھر ہم کھائیں گے کہاں سے، پھر ہماری ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی. رازق کون ہے؟ تو اس پہ یقین نہیں کہ وہ رزق دے گا آپ کو. اس کے بس ایک دروازہ نہیں، بہت سے دروازے. اچھا مثلاً اگر ایک مثال ہے چھوٹی سی، آپ کی کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی آپ کو دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، کچھ چاہیے آپ کو. مثلاً میں کہتی یا اللہ مجھے ایک گاڑی دے دے، ٹھیک ہے نا، اپنے لیے گاڑی مانگ رہی. کوئی مجھے کہے ہے تمہارے پاس پیسے تو ہے نہیں تو تم گاڑی مانگ رہی ہو اللہ سے، بندوں سے نہیں اللہ سے. ہاں اللہ سے گاڑی مانگ رہی، پھر پیسے ہی نہیں تمہارے پاس، تم گاڑی کیسے مانگ رہی؟ میرے پاس نہیں ہے نا، اللہ کے پاس تو ہے نا. اور اللہ کی نظر میں گاڑی کتنی بڑی چیز ہے، تنکے جتنی، یہ اس سے بھی چھوٹی ہے نا. اگر مثلا میں کہوں اللہ مجھے سونے کا پہاڑ دے دے تو میں تیرے راستے میں خرچ کروں، مثلا وہ سونے کا پہاڑ اللہ کی نظر میں کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں نا. لیکن جب ہم مانگتے ہیں نا کوئی چیز تو ہم ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائی یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ تو پتہ نہیں مجھے ملے گی کہ نہیں. یقین ہی کوئی نہیں نا، شک میں رہتے ہیں. لیکن وہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہاں یہ اللہ کو بندوں سے کی طرح سمجھے نا کہ اگر آپ کسی بندے سے کچھ مانگے تو وہ نہیں دیں گے، ان کے پاس ہوگا بھی نا تو وہ کبھی نہیں دیں گے آپ کو. وہ کہ ہم کیوں دیں گے، وہ ہمارے جیسے ہو جائے، شریک ہو جائے ہمارے. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. تو جب قرآن پڑھیں اور پڑھائیں بندوں سے بے نیاز ہو جائیں، بندوں کی غلامی نہ اختیار کریں، بندوں کے مال پہ ہرگز نظر نہ رکھیں، بندوں کی چیزوں کا کبھی لالچ نہ کریں. چاہے کسی کے ہاتھ میں ہیرو کی انگوٹھی ہو، چاہے کسی کے پاس ہزاروں کا ڈریس ہو، چاہے کسی کے پاس سب سے لیٹسٹ گاڑی ہو، قطعاً اس کا لالچ آپ کے دل میں نہ آئے. کہیں گے میں ان سے کیوں توقع رکھوں، میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس نے ان کو دیا ہے. جو ان کو دے سکتا ہے وہ مجھے نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے نا. تو یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں جس میں ہمیں اس چیز سے روکا گیا ہے کہ قرآن پڑھ کے ہم لالچ نہ رکھیں، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس غلامی سے باہر نکل آئیں، ساری توقع اللہ پہ رکھیں. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، جو اللہ سے توقع رکھتا ہے، وہ مایوس بھی نہیں ہوتا.
وہ نا امید بھی نہیں ہوتا اور اس کے حوصلے ہمیشہ جوان رہتے، اور وہ اللہ کے بھروسے پہ بڑے بڑے کام شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ نے کرنا ہے نا، اللہ کا کام ہے، وہ کرا لے گا. میری ہمت کم ہے، بندوں کے پاس کام ہے، اس کے پاس کام نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بڑے بڑے خزانے تھے؟ جو آتا تھا کیا کرتے تھے؟ اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے. اچھا اب کیا ہے کہ بعض اوقات اپنے لیے بھی نہیں بچتا تھا. وہ ایک دفعہ حضرت عائشہ کے پاس جو ہے انہیں سارا دے دیا. مجھے شام ہوئی تو وہ خادمہ سے کہا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے تو لاؤ. کہا کچھ بھی نہیں. تو کہا کہ اچھا وہ جو گوشت آیا تھا، کہا وہ تو سارا دے دیا تھا. تو اگر آپ کچھ کہتی تو بچا لیتے. آپ نے کہا ہی نہیں، ہم نے رکھا ہی نہیں. کیا غنا ہے! کس کے بھروسے پہ؟ اللہ کے بھروسے پہ کہ اللہ دیتا ہے. تو دین والوں کی، قرآن والوں کی ساری توقعات اور ساری کی ساری دعائیں کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. اور کسی کے مال سے کچھ لالچ نہ رکھے. پھر اس کے بعد عمران بن حسین کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ کسی آدمی کے پاس سے گزرے جو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا. تلاوت سے فارغ ہو کے اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کہا اور فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے، کیونکہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر اس کے ذریعے لوگوں سے مانگیں گے. تو ساری دعائیں کس سے مانگنی ہے؟ ساری کائنات کا جو بادشاہ ہے، جس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو وہ دوسروں سے بحثیں شروع کر دیتا ہے، ان کو ٹوکا ٹاکی شروع کر دیتے ہیں. لوگ اس سے بھاگنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو یہ تو ابھی آ گیا، اس نے تو بتانا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ حدیث ہے اور تم سب غلط کر رہے ہو، اس لیے چلو ان سے دور بھاگو. پھر ہم کہتے ہیں لوگ بڑے خراب ہیں، ان کو دین والے اچھے نہیں لگتے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ دین والے خود کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. اپنی غلطی نہیں نظر آتی نا، ہم سب کو اپنی شکل ہی نہیں نظر آتی ہے. آئینہ کوئی دکھائے تو وہ ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ ہمیں برا لگنے لگتا ہے جو ہمیں آئینہ دکھائے. تو قرآن پڑھ کر ہم نے بحثیں نہیں کرنی، کسی سے جیتنے کی کوشش نہیں کرنی. اگر ہار بھی گئے تو کیا ہوا؟ اللہ کو پتا نا ہمیں کتنا آتا ہے، تو لوگوں کو دکھانا تھوڑی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے اور بے وقوفوں سے جھگڑا کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے کہ میری طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. دیکھیے اگر آپ کے اندر محبت ہوگی دین کی، اللہ کی، رسول کی، لوگ خود ہی آ جائیں گے آپ کی طرف. لیکن اگر آپ کولڈ سے ہیں، بے نیاز سے ہیں، بد اخلاق ہیں، کوئی نہیں آئے گا آپ کی طرف. تو اصل کیا ہے کہ دین پڑھ کر، قرآن پڑھ کر ہم نے نہ تو اپنے آپ کو سینٹر آف لائف بنا کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں میری طرف آ جاؤ، اور نہ ہی ہم نے کسی سے بحثیں کرنی ہے، اور نہ ہی ہم نے مقابلے کرنے ہیں. اچھا کئی لوگ قرآن پڑھ کے مقابلے شروع کر جاتے ہیں اندر سے، میں فلاں سے بہتر ہوں، یا ہمارا استاد فلاں کے استاد سے بہتر ہے، یا فلاں سے بہتر ہے، وہ اس کی یہ خوبی ہے، اس کی وہ. ان باتوں کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن اس لیے تھوڑی پڑھتے. صحابہ کرام کا تو یہ اخلاق نہیں تھا، وہ ایسا نہیں کرتے تھے. ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے تاکہ اجر ضائع نہ ہو. اور آخری چیز، قرآن کو لے کے جھگڑنا نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو اور نہ اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ. اللہ کی قسم مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا اور منافق غالب آ جائے گا. بعض اوقات ہوتا ہے نا لوگ ویسے شروع کر دیتے ہیں اور آپ قرآن کی آیتیں کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ایسی حجت بازی کرے
تو اس وقت آپ اس کے جواب میں اور آیت نہ لا سکیں تو ایسا نہ ہو کہ پھر اس وقت یوں لگے کہ جیسے قرآن میں تو ہر بات کا جواب نہیں. تو کوئی بھی شخص آپ سے اگر قرآن کے بارے میں بحث مباحثہ یا جھگڑا کرنا شروع کرے تو وہیں چھوڑ دیں کہ نہیں مجھے نہیں کرنا، میں جاہل ہوں، مجھے نہیں آتا، آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں. ٹھیک ہے، اس کے ذریعے مقابلے بازی نہیں کرنی. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر آپ سب کے لیے یہ دعائیں جو ہیں یہ ایک طرح سے تحفہ ہیں، یہ سب کو مل چکی ہیں الحمدللہ. میں چاہ رہی تھی کہ اس میں سے کچھ دعائیں میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں تاکہ پھر آپ لوگ اس کو انجوائے کر سکیں. میں چاہوں گی کہ کچھ دعاؤں کا لفظی ترجمہ بھی آپ کو آتا ہوں. ٹھیک ہے سب کو الحمدللہ. گڈ، اچھا لگ رہا ہے آپ کے ہاتھوں میں بھی. لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 أنت الرحمن يا الله أنت الرحيم يا الله أنت السلام يا الله أنت العزيز يا الله أنت القدوس يا الله أنت الجبار يا الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله أنت العليم يا الله أنت القهار يا الله أنت المعين يا الله أنت الوهاب يا الله أنت الشافي يا الله أنت الحميد يا الله أنت الواحد يا الله أنت الجليل يا الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله أنت الرزاق يا الله أنت السميع يا الله أنت الفتاح يا الله أنت البصير يا الله أنت المنان يا الله أنت اللطيف يا الله أنت الجواد يا الله أنت الخبير يا الله أنت الحليم يا الله أنت الشكور يا الله أنت العظيم يا الله أنت الودود يا الله أنت الرقيب يا الله أنت الخليل يا الله أنت الكريم يا الله أنت الكبير يا الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله أنت الباسط يا الله أنت الحكيم يا الله أنت البارئ يا الله أنت المجيد يا الله أنت القاهر يا الله أنت الحسين يا الله أنت الشافي يا الله أنت المهين يا الله أنت الحكيم يا الله أنت المجيد يا الله أنت الشهيد يا الله أنت محمد رسول الله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. اس کے شروع میں ایک حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعاہد القرآن فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل فی عقلها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کی دیکھ بھال کرو، حفاظت کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو رسی میں بندھا ہوا ہو اور اسے کھول کر بھاگ نکلنے والا ہو. اب آپ نے پڑھا اور بعض لوگوں نے بہت مشکل حالات میں پڑھا. زندگی میں اور بھی مشکلات ہوں گی آپ کی،
اور یہ چیلنجز سب کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ زیادہ، کسی کے ساتھ کم، لیکن کوئی بھی ان سے خالی نہیں. قرآن آپ کے لیے ایک مضبوط سہارا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ کر آپ کے غم آسان ہو جائیں گے یا ہلکے ہو جائیں گے یا مشکلات کم ہو جائیں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کی برکت اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے اس کے ذریعے آپ پر ہوگی، اس سے آپ کے لیے مزید آسانیاں ہو جائیں گی. مختلف طرح کی مشکلات زندگی میں ایک امتحان ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ کیا اب بھی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کتاب کو تھامے رہتا ہے یا نہیں. تو حوصلے رکھیں، دل بڑے رکھیں اور اس کتاب کو مضبوط پکڑے رکھیں. یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا. چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ گر جائیں گے، گرے تو ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے اس کو پکڑے رکھنا ہے کیسے بھی حالات ہوں. کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ان کے فادر جو تھے وہ یا ان کے دادا، جب پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی ہے تو انڈین بارڈر انہوں نے ٹرک پہ کراس کیا تھا اور وہ صرف اس کا ایک راڈ پکڑ کے لٹک رہے تھے. اتنا رش تھا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی ٹرک پہ، صرف لٹک رہے اور سارا راستہ صرف لٹک کے گزارا. کتنا مشکل ہوگا اگر تھوڑی دیر بھی آپ کو کسی رسی کے ساتھ لٹکنا پڑے تو کیا حالت. اور آپ کو پتا ہو کہ جو رسی چھٹی تو گئے نیچے گرے مرے. تو قرآن چھوڑ کر تو کہیں نجات ہے ہی نہیں. اسے چھوڑ دیا تو اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا، چھوٹ گیا، گر پڑے. اس لیے ہر قیمت پہ کچھ ہو سمجھے کہ اسی میں ہماری نجات ہے، پکڑے ہی رکھنا ہے. کیسے بھی جھٹکے آئے زندگی میں، اور ایسے جھٹکوں میں دعائیں فائدہ دیتی ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے. یہ دعا تو قرآن مجید کے ختم کی دعا ہے، چونکہ آج کی تکمیل کی سیریمنی تھی، اس مناسبت سے اس کو سلیکٹ کیا گیا. قرآنی اور مسنون دعائیں تو آپ بہت پڑھتے بھی رہے ہیں اور کتابیں بھی موجود ہیں اور ترجمے بھی موجود ہیں جو قرآن مجید سے آپ لیتے ہیں اور حدیث مبارک سے لیتے ہیں. لیکن اس وقت آپ کے سامنے جو دعائیں رکھی گئی ہیں یہ قاری شیخ سدیس کی دعائیں ہیں. اس سال اللہ نے مجھے موقع دیا، رمضان میں اپنے گھر بلایا اور جس دن وہاں تک میل قرآن تھا اس موقع پر قاری سدیس نے یہ دعا پڑھی تھی اور دل پہ بہت زبردست اثر ہوا تھا. تو وہیں میں نے کھڑے کھڑے نیت کی کہ انشاءاللہ میں واپس جا کر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اس دعا کو لکھوا کر اور ترجمہ کروا کر اس کو عام کروں گی، تاکہ جو مزہ مجھے آ رہا ہے اس وقت اور جو میری کیفیت ہے وہ ان کی بھی ہو اور ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچے. تو یہی جذبہ تھا پیچھے جس کے نتیجے میں آج یہ کتاب آپ کے اس مبارک موقع پر آپ کے ہاتھ میں ہے. مجھے امید ہے آپ اس کی قدر کریں گے اور صرف اس کو آخری بار نہیں پڑھیں گے بلکہ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. آخر میں آپ کو سنوا بھی دیں گے لیکن ابھی ذرا اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے. ٹھیک. اللہم اے اللہ، لک الحمد تیرے لیے ہے تعریف، کما جیسا کہ ہدیتنا تو نے ہدایت دی ہمیں، للاسلام اسلام کے لیے، چونکہ تو نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی ہے اس لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں. وعلمتنا الحکمت والقرآن اور سکھایا تو نے ہم کو حکمت اور قرآن، تو نے ہمیں حکمت اور قرآن سکھایا، اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو آپ دل سے شکر کریے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے، اس پر شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے. اللہم لک الحمد اے اللہ تیرے لیے ہے تعریف، حمد الشاکرین تعریف شکر گزار لوگوں کی، یعنی جیسے شکر گزار لوگ تیری تعریف کرتے ہیں ویسی ہی ہم بھی تعریف کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو اللہ سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کو نعمت ملتی ہے اور وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو وہ کیسے کیسے لفظ ہوں گے، کیسے کیسے جذبے ہوں گے. ہمیں پتہ نہیں ہمارے اندر وہ جذبات ہیں یا نہیں، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ ہم بھی ویسے ہی تیری تعریف کر رہے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں یا جیسے ایک شکر گزار کو کرنی چاہیے. الذاکرین ذکر کرنے والے، التائبین توبہ کرنے والے، المستغفرین بخشش مانگنے والے، الصائمین روزہ رکھنے والے، القائمین قیام کرنے والے، راتوں کو اللہ کی خاطر کھڑے رہنے والے.
لک الحمد حمدا حمدا، تیرے لیے ہے تعریف، تعریف ہی تعریف. وَلَكَ الشُّكْرُ شُكْرًا شُكْرًا، اور تیرے لیے ہے شکر، شکر ہی شکر. لَكَ الْحَمْدُ، تیرے لیے تعریف. أَنْتَ قُلْتَ، تو نے کہا، فرمایا. وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، اور تیرا قول حق ہے، سچ ہے. الحق المبین، جو بالکل واضح ہے، حق. یعنی تیرے جو بات ہے وہ بالکل واضح اور بالکل درست بات ہے. وَأَنْتَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ، اور تو سب سے سچا ہے فرمانے والوں میں، بات کرنے والوں میں. قل، کہہ دو، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، جو بھی کہا سچ کہا. مجھے وہ کسی خاتون کی بات نہیں بھولتی کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، تو وہ کیا کرتی تھی، بزرگ ہو گئی تھی، پڑھنے کا کوئی موقع ذریعہ ہی نہیں تھا، تو وہ قرآن پاک کھول لیتی اور ہر لائن پر ہاتھ رکھتی جاتی اور کہتی، اللہ جو آکھے سچ آکھے، جو آکھے سچ آکھے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنے دل کے جذبات کس طرح ظاہر کرتا ہے. تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا سچ فرمایا. تو اگر نہیں کہا تو کہو قل صدق اللہ، کہہ دیجیے اللہ نے سب کچھ سچ کہا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس پیروی کرو ملت ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو یکسو تھے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا قول کس کا ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ. المتوحد فی الجلال بکمال الجمال تعظیما و تکبیرا. المتوحد، جو یکتا ہے، اکیلا ہے. فی الجلال، جلال میں. بکمال الجمال، کمال خوبصورتی کے ساتھ. تعظیماً، بڑائی میں. و تکبیرا، تعظیم میں، عظمت کے اعتبار سے. و تکبیرا، اور بڑائی کے اعتبار سے. یعنی اللہ جو اپنے جلال اور کمال حسن میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، نہ کسی کا جلال نہ کسی کا حسن. عظمت کے اعتبار سے بھی اور بڑائی کے اعتبار سے بھی. المتفرد، بالکل تنہا، فرد. بتصریف الامور، علی التفصیل والاجمال، کہ جو کاموں کو چلاتا ہے، یعنی جو کاموں کو چلانے میں تفصیل اور اجمال. تفصیل کہتے ہیں ڈیٹیل کو، اور اجمال کہتے ہیں اختصار کو. تفصیلی اور اجمالی طور پر چلانے اور ان کی تدبیر اور تقدیر کرنے میں بالکل اکیلا ہے. تقدیراً، تقدیر میں، و تدبیراً، اور تدبیر کرنے میں. یعنی جس طرح اس نے کسی چیز کو بنایا اور جس طرح وہ چاہے اس کا انتظام چلا رہا ہے، یہ مراد ہے. المتعالی، بہت بلند. بعظمتہ، اپنی عظمت کے ساتھ. ومجدہ، اور بزرگی میں. الذی، وہ جس نے نزل الفرقان علی عبدہ، اتارا ہے فرقان کو اپنے بندے پر. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائے سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الکریم، بزرگی والا، کرم والا. التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اللطیف، بہت باریک بین. الوہاب، بہت عطا کرنے والا، بخشش کرنے والا. الذی، وہ جو خضعت، جھکی ہوئی ہیں. خضوع ہوتا نا، خشوع اور خضوع، اسی سے خضعت. لعظمتہ، اس کی عظمت کے لیے. الرقاب، گردنیں. گردنیں اس کی عظمت کے آگے جھکی ہوئی ہیں. جیسے نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہونا چاہیے؟ یوں. کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ نیچے دیکھنا چاہیے سجدے کی جگہ. اب آپ دیکھیں کہ جیسے حرم بھی ہے، تو اس وقت جب یہ دعا پڑھی جا رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت یہاں بادشاہ بھی کھڑے ہوں گے، وزراء بھی کھڑے ہوں گے، مختلف ملکوں کے بڑے بڑے لوگ، مالدار، ہر طرح کے لوگ کھڑے ہوں گے.
لیکن کس طرح کھڑے ہیں سارے اس وقت. کبھی آپ حرم کی نماز میں وہ دیکھیں نا لوگوں کو کھڑے ہوتے ہوئے, کوئی پتہ نہیں کہ کون کون ہے اور کیا ہے, کون عالم ہے, کون جاہل ہے, کون دولت مند ہے اور کون فقیر ہے, اور کون کہاں سے آیا ہے, کس کا کیا رتبہ اور ہستی, سب وہاں کس طرح کھڑے ہوتے ہیں گردنیں جھکا کے. اور یہ تو دنیا کا منظر ہے, اور ایک آخرت میں بھی ہوگا جب سب جھکے ہوئے ہوں گے. وَذَلَّتْ لِجَبَرُوتِهِ السِّعَابُ, اور ذلت کا معنی بھی متی, متی ہیں, جھکے ہوئے ہیں. لِجَبَرُوتِهِ, اس کے جبروت کے آگے, السِّعَابُ, بڑے بڑے دشوار لوگ, مشکل. وَلَانَتْ لِقُدْرَتِهِ, یہ لام جو ہے نا یہ قدرت کے ساتھ لگنا چاہیے, اس کو آپ ٹھیک کر لیں. یہ بعض اوقات رائٹنگ میں مسٹیک ہو جاتی ہے نا, لام الف لا, نون اور تے, لانت لقدرتہ, ٹھیک ہے. جیسے خدعت ہے نا اور ذلت, اسی طرح ہے لعنت. لعنت نہیں, لعنت, لام الف نون تے, لین سے, نرمی سے. ولعنت لقدرتہ الشدائد السلاب, اور نرم ہے, نرم ہے اس کی قدرت کے آگے, شدائد جو سخت شدید ہیں, السلاب چھیننے والے, یعنی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑی بڑی طاقت رکھتے ہیں وہ سب اللہ کے آگے آ کے بالکل نرم پڑ جاتے ہیں. رب الارباب, رب ہے سارے ربوں کا, یعنی دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان سب کا رب ہے, سب پالنے والوں کو پالنے والا ہے. ومسبب الاسباب, اور مسبب الاسباب ہے, تمام اسباب کا بنانے والا. ومنزل الکتاب, اور کتاب کا نازل کرنے والا. وخالق الناس من تراب, اور پیدا کرنے والا لوگوں کو مٹی سے. یعنی حیرت کی بات ہے نا کہ مٹی سے انسان بنایا, اور وہ جیتا جاگتا, بولتا, چلتا پھرتا, کھاتا پیتا, کیا کیا صلاحیتیں اس میں, اور بنا کہاں سے؟ مٹی سے. کوئی اور کیوں نہیں بنا لیتا؟ نہیں بنا سکتا. غافر الذنب وقابل التوب, گناہ بخشنے والا, توبہ قبول کرنے والا. شدید العقاب, سخت سزا دینے والا. لا الہ الا هو علیہ توکلت, نہیں کوئی الہ مگر وہی, اسی پر میں نے توکل کیا. وإلیہ متاب, اور اسی کی طرف پلٹنا ہے, لوٹنا ہے. اگر متابی ہو تو میرا لوٹنا, ورنہ متاب لوٹنا. وَنَحْنُ, اور ہم, عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا, اس پر جو ہمارے رب نے فرمایا. وَخَالِقُنَا وَرَازِقُنَا, ہمارے خالق اور ہمارے رازق نے. مِنَ الشَّاہِدِينَ, گواہوں میں سے ہیں. جو ہمارے رب نے فرمایا اس پر ہم گواہ ہیں. وَلِمَا أَوْجَبَ, اور اس پر جو اس نے واجب کیا. وَأَلْزَمَ, اور لازم کیا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. غیر جاہدین, اس کو انکار کرنے والے نہیں ہیں, اس کو جھٹلانے والے نہیں ہیں. والحمد للہ رب العالمین, اور تعریف اللہ کے لیے ہے, ساری تعریف جو رب ہے تمام جہانوں کا. اتنی دعا سن لیجئے اور پوری یکسوئی سے سنیے, پھر میں آگے پڑھاؤں گی. سمجھ آ رہی تھی اب؟ تو جب سمجھ کے سنتے ہیں تو پھر دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج عمرے نصیب کرے اور آپ وہاں جائیں, اور جب یہ دعائیں سنیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی ویسے ہی رونا آئے گا جیسے کسی بھی سمجھنے والے کو, کیونکہ ایک تو اللہ کا گھر ہوتا ہے, پھر اتنے سارے لوگوں کا مجموعہ, اور سب کی آمین ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ دعا بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے, اور ایک یکسوئی کے ساتھ انسان مانگ بھی پاتا ہے. تو بہت سے لوگ اپنے فری ٹائم پہ یہ دعائیں سننا بھی چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی, تو پھر وہ پورا انٹرسٹ نہیں اس میں ہوتا. مثلا استری کرنے کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بجلی بھی ہوتی ہے, ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سننا چاہیں کچھ تو بجلی کوئی نہیں ہوتی. بجلی بھی ہوتی ہے اور وقت بھی بہت ہوتا ہے, اور گھنٹہ گھنٹہ بعض اوقات لگ جاتا ہے. تو اس وقت آپ جہاں استری لگائی ہوئی نا وہاں قریب ایک ٹیپ ریکارڈر رکھ دیں, اور وہاں کچھ دعائیں اور تلاوتیں اور لیکچرز لگانے کو رکھ دیں. ادھر سے آپ نے استری کیا کا بٹن آن کیا, اور ادھر سے آپ نے ٹیپ ریکارڈر, کیونکہ اس وقت کیا کرنا ہو, سوچیں پریشانیاں. تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے آپ
ایسی چیزیں سننا شروع کر دیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ سنتے سنتے یہ دعائیں یاد ہو جائیں گی، آپ کو صورتیں یاد ہو جائیں گی. جو لیکچر آپ ویسے نہیں سن سکتے، گھر میں لا کے رکھے ہوئے ہیں، ٹائم ہی نہیں، وہ بھی آپ کے ہو جائیں گے. تو اگر آپ روزانہ یہ کام ایسا کرتے ہیں، یا کچن ہے یا کوئی بھی، تو اس میں آپ اپنے علم میں اضافے اور اپنے صلاحیتوں میں اضافے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ آگے بڑھیں. پھر ہے وصلوات اللہ وسلامہ، اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتی علی خاتم النبیین، خاتم النبیین پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، و امام المرسلین، اور سارے رسولوں کے امام پر. کہاں امامت کرائی تھی آپ نے؟ جی ہاں. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اور آپ کی آل پر جو طیب ہیں، طاہر ہیں. وصحابتہ، اور آپ کے صحابہ الغر المیامین، جو بہت بابرکت ہیں، عظیم اور مبارک ہستیاں ہیں. وزوجاتہ الطاہرات، اور آپ کی زوجات، بیویاں، الطاہرات، جو پاکیزہ ہیں، امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں ہیں. والتابعین، اور تابعین جو ان کے بعد آئے. ومن تبعہم، اور جنہوں نے ان کی بھی پیروی کی، بے احسان، احسان کے ساتھ یعنی نیکی کے ساتھ، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک. اللہم، اے اللہ، لک الحمد، تیرے لیے ہے تعریف، علی نعمک العظیمہ، تیری عظیم نعمتوں پر. وآلائک الجسیمہ، اور تیری بڑی بڑی نعمتوں پر. آلہ کس کو کہتے ہیں؟ نعمتیں. الجسیمہ، جسیم جسم سے ہے، یعنی بہت بڑی. حیث، جس طرح، انزلتا، تو نے نازل کی، الینا، ہماری طرف، خیر کتبک، اپنی بہترین کتاب. کون سی؟ قرآن مجید. وارسلت الینا، اور تو نے بھیجا ہماری طرف، افضل رسلک، اپنے بہترین رسول کو. وشرعت لنا، اور تو نے مقرر کی ہمارے لیے، افضل شرائع دینک، اپنے دین کی بہترین سب سے افضل شریعت، شریعتوں میں سب سے افضل. وجعلتنا، اور تو نے بنایا ہمیں، من خیر امت، بہترین امت میں سے، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. وہدیتنا، اور تو نے رہنمائی کی ہماری، لمعالم دینک، اپنے دین کی نشانیوں کی طرف. معالم، نشانیاں. الذی لیس بہ التباس، وہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. ولک الحمد، اور تیرے لیے ہے تعریف، علی، اس بات پر، ما یسرتنا، جو تو نے آسان کی ہمارے لیے، من تلاوت کتابک العزیز، اپنی زبردست کتاب کی تلاوت. یعنی اس کا پڑھنا جو تو نے ہمارے لیے آسان کر دیا، اللہ کی رحمت تھی تو آپ کے لیے آسانی ہوئی نا، ورنہ مشکلات تو سب کے راستے میں کچھ نہ کچھ آئی ہوگی. تو اس پر بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. الذی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، وہ کتاب کہ اس کے آگے اور پیچھے باطل آ ہی نہیں سکتا. تنزیل، نازل کردہ ہے، من حکیم حمید، اس رب کی طرف سے جو حکمت والا، قابل تعریف ہے. اللہم، اے اللہ، انا عبیدک، بے شک ہم سب تیرے غلام ہیں. بنو عبیدک، تیرے غلاموں کے بیٹے ہیں. بنو امائک، تیری امائک غلام عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تیری بندیوں کی اولاد ہیں. نواسینا، ہماری پیشانیاں، بیدک، تیرے ہاتھ میں. نواسینا بیدک، ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ میں. یہاں آپ دیکھیے کہ ایک دعا کو جب وہ ریپیٹ کرتے نا بار بار، تو ہم نے اسی طرح ڈال دی، ورنہ اصل دعا میں ایک ہی دفعہ. نواسینا بیدک، ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہے. مادن، چلتا ہے، فینا، ہمارے معاملے میں، حکمک، تیرا حکم، یعنی ہم پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، جو تو چاہے ہمارے لیے ہوتا ہے. عدل، عدل والا ہے، فینا، ہمارے معاملے میں، قضاؤک، تیرا فیصلہ. دیکھیے دنیا میں جو بھی ہمیں پیش آتا ہے نا، وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اس کو ایکسپٹ کر لینا، یہ انسان کی بہت بڑی گریٹنس ہوتی، اور اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے.
جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے. اگرچہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نہ بھی ایکسپٹ کریں تو حقیقت تو نہیں بدلتی نا، وہ تو ویسے ہی رہے گی. کوئی بیماری، کوئی خاندان میں کوئی پریشانی، کوئی گھر کے اندر کوئی ایسی تکلیف کہ جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو، تو اس وقت ہم کہتے ہیں نا بس یہ تو برداشت سے باہر ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ برداشت میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان سب چیزوں کو کہنا کہ اللہ اگر یہ ہوا میرے گھر میں تیرے اذن سے ہوا اور تیرا فیصلہ، میں اس پہ بھی راضی، میں راضی، تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جا. نسألک اللہم بکل اسم ہوا لک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہر نام کے ساتھ جو تیرے لیے ہے، یعنی تیرے جتنے بھی اسماء حسنی ہیں ان سب کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں. سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے نام رکھا خود تو نے. او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کتاب میں اس کو اتارا. او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اس کو اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا. علمتہ تعلیم دی. اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے ترجیح دی اس کو اپنے علم غیب کے لیے، یعنی کسی کو بھی نہیں بتایا، اپنے پاس ہی صرف اس کو پتا ہے. ان تجعل القرآن، ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے ہم تجھ سے ایک دعا کر رہے ہیں، کیا کہ تو بنا دے قرآن عظیم کو. ان تجعل القرآن العظیم، کیا بنا دے؟ ربیع قلوبنا، ہمارے دلوں کی بہار، ونور صدورنا، اور ہمارے سینوں کا نور، وجلاء احزاننا، اور ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ، غموں کا مداوا، وذهاب همومنا وغمومنا، اور ہمارے دکھوں اور فکروں کا مداوا. غم اور فکر اور پریشانی، ہم ہوتا ہے جو آئندہ کے لیے ہو، غم ہوتا ہے جو ماضی میں ہو چکا ہو، یعنی کبھی پچھلی باتیں پریشان کرتی ہیں، کبھی آئندہ کی فکریں ستاتی ہیں. اللہ قرآن کو ہمارے دل کی ایسی بہار بنا کہ یہ سارے غم چلے جائیں. وقائدنا، اور ہمارا قائد، لیڈر، ودلیلنا، اور ہمارا رہنما، الیک، تیری طرف، یعنی ہمیں تیری طرف لے جائے قرآن. وإلی جناتک جنات النعیم، اور تیری جنتوں کی طرف جو نعمتوں والی جنتیں ہیں. اللہم، اے اللہ، ذکرنا، ہمیں یاد کرا دے، منہ، اس میں سے، ما نسینا، جو ہم بلا دیے گئے، وعلمنا، اور ہمیں سکھا دے، منہ، اس میں سے، ما جہلنا، جو ہم نہیں جانتے، جس سے ہم لا علم ہیں. وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل، اور عطا کر ہمیں اس کی تلاوت رات کی گھڑیوں میں، رات کو بھی پڑھا کریں. واطراف النہار، اور دن کے کناروں پر، یعنی دن کے دونوں کناروں پہ. علی الوجہ، اس طریقے پہ پڑھیں، الذی یرضیک عنا، جو تجھے ہم سے راضی کر دے، یعنی جس سے تو راضی ہو جائے. اللہم، اے اللہ، اجعلنا، بنا دے ہم کو، ممن، ان میں سے جو، یحل حلالہ، اس کے حلال کو حلال کرتا ہے، ویحرم حرامہ، اور اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے. اللہ ہمیں اس کو ویسا ہی لینے کی توفیق دے. ویؤمن بمتشابہ، اور اس کے متشابہ پر ایمان رکھتا ہے. ویعمل بمحکمہ، اور اس کے محکم پر عمل کرتا ہے. یعنی قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات ہے نا، متشابہات اور محکمات. تو محکم پر عمل کرتا ہے اور متشابہ پر ایمان لاتا ہے، شک نہیں کرتا. وَيَتْلُوهُ، اور اس کی تلاوت کرتا ہے، حق تلاوتہ، جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے. علی الوجہ، اس طریقے پر، الذی یرضیک عنا، جو تجھے ہم سے راضی کر دے، جو تجھ کو ہم سے راضی کر دے. اللہم، اے اللہ، اجعلنا، بنا دے ہم کو، ممن، ان لوگوں میں سے، یقیم حروفہ، جو اس کے حروف کو قائم کرتا ہے، وہ حدودہ، اور اس کے حدود کو، یعنی تلاوت بھی اچھی کرتا ہے اور احکام بھی مانتا ہے. ولا تجعلنا، اور نہ بنا ہم کو، ممن، اس میں سے، یقیم حروفہ، جو اس کے حروف کو تو قائم رکھتا ہے، یعنی حروف تو بڑے اچھے ہیں، مخارج بڑے اچھے ہیں، خوب اچھی طرح تلاوت کرتا ہے. وَيُضَيِّعُ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی عمل نہیں کرتا. اللہم، اے اللہ، اجعلنا من اہل القرآن، ہمیں اہل قرآن میں سے بنا لے. الذین هم اہلک وخاصتک، وہ جو تیرا کنبہ اور تیرے خاص بندے ہیں، یعنی خاص تیرے لوگ.
وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت والے رب، اللہم اے اللہ، اجعلنا بنا دے ہم کو، ممن ان لوگوں میں سے، یقرأ القرآن جو قرآن پڑھتا ہے، فیرقا پھر چڑھتا ہے، ولا تجعلنا اور نہ ہمیں بنا، ممن یقرأ القرآن جو قرآن پڑھتا ہے اس میں سے جو قرآن پڑھتا ہے، فیشقا پھر بدبخت ہو جاتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین۔ ابھی اتنی دعائیں سن لیں پھر آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہم البسنا بہ الحلل، اے اللہ ہمیں اس قرآن کی بدولت زیورات پہنا، یعنی جنت کے حلل حلیہ سے، واسکننا اور ہمیں ٹھہرا، سکونت عطا فرما، بہی اس کے ذریعے، فی الجنان الظلل جنت کے گھنے سایوں میں، جنان جنتیں، الظلل سایہ دار، واسبغ بہ علینا النعم، اسبغ عام کر دے، فراخ کر دے، اس کے ساتھ، اس کے ذریعے، علینا ہم پر، النعم نعمتیں، وادفع بہ اور دور کر دے اس کے ذریعے، عنا ہم سے، النقم سزائیں، تکلیف، واجعلنا بہ اور بنا دے ہمیں اس کے ذریعے، عند الجزاء من الفائزین جزا کے وقت، بدلہ ملنے کے وقت کامیاب ہونے والوں میں سے، یعنی اس قرآن کے ذریعے ہمیں کامیابی عطا کر، یہ مفہوم ہے۔ وعند البلاء من الشاکرین اور آزمائش کے وقت بھی شکر کرنے والوں میں سے، کیونکہ اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو امتحان میں ڈالتا ہے اور اس کے ذریعے بھی خیر عطا کرتا ہے، درجے بلند کرتا ہے، یعنی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اس کے لیے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ النَّعْمَاءِ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور نعمتوں کے وقت بھی شکر کرنے والوں میں سے بنا دے، وَعِندَ الْبَلَاءِ مِنَ الصَّابِرِينَ اور تکلیفوں کے وقت صبر کرنے والوں میں شامل کر لے۔ وَلَا تَجْعَلْنَا اور نہ تو بنا ہم کو، ممن ان میں سے جو، استہوتہ الشیاطین کہ شیطان ان کو بھٹکا دیتے ہیں، فشغلتہ بالدنیا عن الدین تو اس نے اس کو مشغول کر دیا دنیا میں دین سے ہٹا کے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا، یعنی بعض اوقات انسان دین کی طرف آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن رات قرآن کے ساتھ گزرتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ ختم ہوتا ہے تو واپس وہ دنیا کی طرف لوٹتا ہے، اس میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ قرآن کو ہی بھلا دیتا ہے، دین کو ہی بھلا دے۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرنا، کیونکہ یہ شیطان کی کارستانی ہوتی ہے۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ تو وہ ہو گیا نادم ہونے والوں میں سے، وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم لقلوبنا ضیاء، اے اللہ بنا دے قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کے لیے روشنی، ولابصارنا جلاء اور ہماری آنکھوں کے لیے جلا بخشنے والا، ولاسقامنا دواء اور ہماری بیماریوں کے لیے دوا، ولذنوبنا ممحصا اور ہمارے گناہوں کو مٹانے والا، وعن النار مخلصا اور ہمیں آگ سے خلاصی دینے والا، نجات دینے والا۔ اللہم اجعلہ شفیعا لنا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے، وحجتا لنا اور ہمارے حق میں حجت بنا دے، لا حجتا علینا ہمارے خلاف حجت نہ بنا۔ اللہم اجعلنا اے اللہ بنا دے ہمیں، ممن اتبع القرآن ان میں سے جو پیروی کرے قرآن کی، فساقہ وقادہ الی الجنہ تو جو اسے چلائے اور لے جائے جنت کی طرف، رہنمائی کرے جنت کی طرف، یعنی جس کے لیے قرآن اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ ولا تجعلنا اور نہ تو بنا ہم کو، ممن اتبع القرآن کہ جس نے پیروی کی قرآن کی، یعنی پڑھا، فزح فی قفاہ الی النار تو وہ اس کو اس کی یہ قفا کہتے ہیں، یہ جو ہوتی ہے نا پیچھے ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی گدی، تو اس کے ساتھ اس کو اوندے جہنم میں گرانے کا ذریعہ بنا۔ برحمتک اپنے رحمت کے ساتھ، یا عزیز یا غفار اے زبردست معاف کرنے والے، اے زبردست اور اے معاف کرنے والے رب، تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا کہ جن کو ان کی
اردو محاورے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں گرا دیا گیا. اللہم انفعنا، اے اللہ ہمیں نفع دے، ورفعنا، اور ہمیں بلندی عطا کر، بالقرآن العظیم، قرآن عظیم کے ساتھ، الذی رفعت مکانہ، وہ جس کا مقام آپ نے بلند کیا ہے، وأیدت سلطانہ، اور اس کی دلیل کو تائید دی ہے، واضح کیا، اور اس کی دلیل کو مضبوط کیا ہے، وبینت برہانہ، اور اس کی برہان کو یعنی اس کی دلیل کو تو نے واضح کیا، یعنی بات سمجھ آتی ہے قرآن کی. وقلت، اور آپ نے فرمایا، یا اعز من قائل سبحانہ، اے وہ سب سے زیادہ عزت والے جو پاک ہے، یعنی اے کہنے والوں میں سے سب سے عزت والے جو پاک ہے. یعنی کہنے والے تو بہت سی باتیں کہنے والے، لیکن اللہ سب سے زیادہ پاک ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، کیا کہا ہے اللہ نے کہ جب ہم اس کو پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو اس کے پڑھنے کی پیروی کرو، فالو کرو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہمارا ذمہ ہے اس کو بیان کرنا. احسن کتبک نظاما، یہ تیری کتاب یعنی قرآن مجید بہترین ہے نظم اور ترتیب کے اعتبار سے. وَأَفْصَحِهَا كَلَامًا، اور کلام کے اعتبار سے سب سے زیادہ فصیح ترین ہے، یعنی کھول کے بات بیان کرتی ہے. وَأَبْيَنِهَا حَلَالًا وَحَرَامًا، اور حلال اور حرام کو سب سے زیادہ بیان کرنے والی ہے، کھول کھول کے بتانے والی ہے، واضح ہے. فِيهِ وَعْدٌ وَوَعِيدٌ، اس میں وعدے بھی ہیں اور ڈراوے بھی ہیں. وَتَخْفِيفٌ وَتَهْدِيدٌ، اور دھمکیاں بھی ہیں اور ڈراوے بھی ہیں. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باطل اس کے آگے اور پیچھے سے نہیں آ سکتا. تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت والے قابل تعریف رب کی طرف سے نازل کردہ ہے یہ قرآن. اللہم اوجب لنا بہ الشرف المزید، اے اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں مزید شرف عطا فرما. اللہم اوجب لنا بہ الشرف المزید، اے اللہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے مزید شرف عطا کر. والحقنا بکل بر سعید، اور ہمیں ہر نیکوکار اور خوشبخت کا ساتھ دے اس کے ذریعے، یعنی نیک لوگوں کی مجلس اور کمپنی عطا کر، دوستی عطا کر. بر کہتے ہیں نا نیک، سعید خوش قسمت. ووفقنا للعمل الصالح، اور ہمیں توفیق دے عمل صالح کی، الرشید جو درست ہے، بالکل سیدھا. اللہم اجعلنا، اے اللہ بنا ہم کو، بتلاوت کتابک منتفعین، کہ جو تیری کتاب کی تلاوت سے نفع اٹھانے والے، جنہوں نے قرآن پڑھ کے فائدہ اٹھایا، یعنی اجر و ثواب کمایا، علم حاصل کیا، عمل کی راہیں دی، روشنی ملی ان کو، صحت اور شفا اور خیر و برکت اور بھلائی ملی. وَإِلَى لَبِيبِ خِطَابِهِ مُسْتَمِعِينَ، اور اس کے مرغوب کلام کو سننے والا، یعنی اتنا لذیذ کلام ہے کہ جس کو سنتے ہوئے دل نہیں بھرتا. وَلِأَوَامِرِهِ، اور اس کے احکام، وَنَوَاهِهِ، اور اس کے نواہی یعنی جن چیزوں سے روکا ہے اللہ نے، خاضعین، اس کے آگے جھکنے والے. کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی بات بتائی جائے قرآن کی تو وہ کیا کرتے ہیں، اکڑ پڑتے ہیں، اور کچھ لوگ سن کے جھک جاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. وَعِنْدَ خَتْمِهِ مِنَ الْفَائِزِينَ، وَعِنْدَ خَتْمِهِ مِنَ الْفَائِزِينَ، وَعِنْدَ خَتْمِهِ مِنَ الْفَائِزِينَ، اور اس کے ختم کے وقت کامیاب ہونے والے، اور اس کے ختم کے وقت کامیاب ہونے والے، اس کے ختم سے کامیاب ہونے والے. وَلِثَوَابِهِ حَائِزِينَ، اور اس کے ثواب کے سمیٹنے والے، جمع کرنے والے. وَلَكَ فِي جَمِيعِ أُمُورِنَا رَاجِعِينَ، اور تیرے لیے تمام ہر کام میں اپنی طرف رجوع کرنے والا ہمیں بنا دے. وَلَكَ فِي جَمِيعِ شُهُورِنَا ذَاكِرِينَ، اور ہمارے تمام مہینوں میں ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے. یعنی صرف رمضان کے نمازی نہ ہو یا قرآن پڑھنے والے، یا صرف کورس کے وقت قرآن پڑھنے والے نہ ہو، بلکہ سال کے 12 مہینوں میں قرآن پڑھنے والے ہوں. برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے ساتھ اے ارحم الراحمین. لگا دیں. اللہم، اے اللہ، انقلنا بالقرآن الکریم، منتقل کر دے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ، من الشقاء، بدبختی سے، الی السعادت، خوش قسمتی کی طرف. یعنی اس قرآن کے ذریعے ہماری بدبختی کو خوش قسمتی سے بدل دے.
ومن النار الی الجنہ، اور آگ کو جنت سے بدل دے، ومن البدعۃ الی السنہ، اور بدعت کو سنت سے بدل دے، یعنی اس قرآن کی برکت سے، اس کی بدولت سے، اس کے علم سے، ومن کل الشرور الی کل الخیور، اور ہر شر سے ہر خیر کی طرف، برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے ساتھ اے رحمت کرنے والے جو سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے، ومن الشرک الی التوحید، اور شرک سے ہمیں توحید کی طرف لیا، ومن السیئات الی الحسنات، اور برائیوں سے نیکیوں کی طرف لیا، ومن الذل الی العزہ، اور ذلت سے عزت کی طرف لیا، ومن الفقر الی الغنا، اور محتاجی سے غنا کی طرف لیا، یا ذا الجلال والاکرام، اے عظمت اور بزرگی والے رب، ومن انواع الشرور کلھا، اور شر کی ہر قسم سے نکال کے، الی انواع الخیر کلھا، خیر کی ہر قسم کی طرف ہمیں لے جا، یعنی ہر شر سے نکال کے ہر خیر کی طرف لے جا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے زندہ رکھنے والے خدا، اے قائم رکھنے والے خدا، تیری رحمت کے ساتھ ہم فریاد کرتے ہیں، فلا تکلنا الی انفسنا، تو ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا، ولا الی اعمالنا، اور ہمارے اعمال کے حوالے نہ کرنا، طرفت عین، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی، یعنی ہم نہ بھٹکیں، اللہم، اے اللہ، انا، بے شک ہم، قد حضرنا، ہم حاضر ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ تو وہاں حاضر ہیں تو آپ سب یہاں حاضر ہوئے، ختم کتاب کا، تیری کتاب کے ختم کی محفل میں، الہنا، اے ہمارے رب، الہنا، اے ہمارے الہ، الہنا، اے ہمارے الہ، قد حضرنا ختم کتابک، وانخنا مطایانا ببابک، اور ہم نے اپنی سواریاں تیرے دروازے پہ لا بٹھائی ہیں، کیونکہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، فلا تطردنا عن جنابک، تو ہمیں اپنی جناب سے نہ دھکیل، یعنی دور نہ کر، اپنی رحمت سے دور نہ کر، ولا تطردنا عن جنابک، تو ہمیں اپنی درگاہ سے نہ دھتکار، فلا تطردنا عن جنابک ولا تردنا عن بابک، اور اپنے دروازے سے مت لوٹانا، ولا تردنا عن بابک، اور اپنے دروازے سے نہ لوٹانا، فإن رددتنا، کیونکہ اگر تو نے لوٹا دیا، پھیر دیا، فإنه لا حول ولا قوة الا بک، تو بے شک ہمارے لیے تیرے سوا کوئی مدد اور قوت نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یا منان، اے احسان کرنے والے، یا من بیدہ ملکوت کل شیء، اے وہ رب جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، یا من وسعت رحمتہ کل شیء، اے جس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، یا واسع المغفرہ، اے وسیع مغفرت والے، یا دائم الاحسان، اے ہمیشہ احسان کرنے والے، یا عظیم المن، اے عظیم احسان کرنے والے، عظیم محسن، نسألک، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہم، اے اللہ، ان تغفر ذنوبنا، کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے، وتستر عیوبنا، اور ہمارے عیب چھپا دے، وتبید وجوہنا، اور تو ہمارے چہروں کو سفید کر دے، روشن کر دے، وترفع فی الجنان منازلنا، اور جنتوں میں ہماری منزلیں بلند کر دے، برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت خاص کے ساتھ اے ارحم الراحمین، الہنا، اے ہمارے الہ، وبارئنا، اور اے ہمارے رب، اے ہمارے پیدا کرنے والے، اے باری تعالی، وخالقنا، اور اے ہمارے خالق، ورازقنا، اور اے ہمارے رازق، عز جارک، بہت مضبوط ہے تیری پناہ، وتقدست اسماؤک، اور بہت پاکیزہ ہیں تیرے نام، ولا حول ولا قوت الا بک، اور نہیں کوئی قوت اور طاقت مگر تیرے ہی ساتھ، لک الحمد، تیرے ہی لیے تعریف ہے، اللہم انت قلت وقولک الحق، اے اللہ تو نے فرمایا اور تیرا قول برحق،
ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہم ھذا الدعاء، اے اللہ یہ ہے دعا، ومنک الاجابہ، اور تیرے ساتھ ہے، تجھ سے ہی ہے قبولیت، تو ہی قبول کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخری بات ہماری پکار یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہم تقبل منا ختم القرآن، اے اللہ ہم سے ختم قرآن قبول فرما. وتجاوز عنا، اور درگزر فرما ہم سے، ما کان فیہ من زیادت او نقصان، کہ ہم سے جو بھی زیادتی یا کمی ہوئی، یعنی کمی بیشی ہوئی، او خطا او سہو او نسیان، یا کسی قسم کی خطا یا بھول چوک، یا اللہ ان سب سے تو درگزر فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، ہمارے اخلاص، توکل، یقین اور تقوی میں اضافہ فرما. اللہ ہمارا ہر دن پچھلے دن سے زیادہ بہتر ہو، ہم ایمان اور عمل صالح میں ترقی کریں. اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہدایت دے، اللہ انہیں سیدھے راستے پر چلا، اللہ انہیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لے. یا رب العالمین تو ہماری آخرت اچھی کر دے. اللہ رزق حلال عطا فرما، ہر حرام سے بچا. یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما، سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے یا اللہ انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما. جنہوں نے اپنا وقت اور مال لگایا یا اللہ ان سب کا قبول فرما. یا اللہ ان بچیوں نے اتنا وقت لگا کر جو پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے اور ہر تکلیف میں اس کام کو جاری رکھا ہے، یا اللہ انہیں آئندہ زندگی میں بھی استقامت نصیب فرما اور اس قرآن کی برکتیں انہیں دنیا اور آخرت میں دکھا. یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آگے تیرے باقی بندوں تک اس خیر اور بھلائی کو لے جائیں. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ وہ دعائیں بھی قبول فرما جو ہم مانگ چکے ہیں اور وہ بھی جو ہم وقت کی کمی کے باعث مانگ نہیں سکے. یا اللہ تو ہمارے دلوں کے حال اور ہماری ضروریات کو جانتا ہے، اللہ تو اپنی رحمتوں سے پورا کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.